جو کام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ تواضع اور اس کے بوجھ کو اٹھانے کی اتنی زیادہ استعداد ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے کام چھوٹے بن کر ہوتے ہیں اور چھوٹے کام بڑے بن کر کیے جاتے ہیں، بڑے کام چھوٹے بن کر اور چھوٹے کام بڑے بن کر کیے جاتے ہیں۔ جتنے کام اللہ کے یہاں عزت کے ہیں وہ کام چھوٹا بن کر کیا جاتا ہے، اور جتنے کام دنیا میں ذلت کے ہیں، حکومت کے، سرداری کے، مال و دولت کے، یہ سارے کام بڑا بن کر کرنے کے ہیں۔ انہیں سمجھتے تھے کہ دونوں راستے الگ الگ ہیں، دنیا کے کام ہیں تو بڑا بن کر، اور اگر آخرت کا کام ہے دین کا تو چھوٹا بن کر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ جب نبوت پیش کی گئی تو آپ کو نبوت دونوں طرح کی پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فقر و فاقے، تنگی اور عبدیت والی بھی۔ تو آپ نے تنگی والی، فقر و فاقے والی نبوت اختیار کی کہ میں عبد بن کر کام کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ بن کر نہیں۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ظاہر کے خلاف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو میرے بھائی سلیمان کے لیے رہنے دو، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، نبوت کے ساتھ بادشاہت تھی۔ آپ نے جن کو پکڑ لیا اور اس کو ستون سے باندھ دیا، جن کو صحابہ کو دکھانے کے لیے کہ رات جن آیا اور میری نماز میں خلل پیدا کرنے لگا، میں نے اس کو ستون سے باندھ دیا صبح تمہیں دکھانے کے لیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جنات پر تو سلطنت سلیمان علیہ السلام کی تھی، مجھے تواضع اختیار کرنی چاہیے، لہذا میں نے یہ بادشاہت اور یہ مقام ان کے لیے رہنے دیا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے اس کو کہ نہ، یہ تو میرے بھائی سلیمان کے لیے ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ افضل الرسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کو اس کا حکم ہے۔ تو جب آپ کو نبوت پیش کی گئی تو دونوں پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فقر و فاقے والی بھی۔ تو جبرائیل نے آپ کو اشارہ کیا، آپ نے ان کی طرف دیکھا بطور مشورے کے، انہوں نے کہا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نبوت چاہتا ہوں تنگی اور فاقے والی، ورنہ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، جہاں آپ جاتے وہاں آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ بہت چلتے۔ میں آج کیا عرض کروں، سلیمان علیہ السلام کی سخاوت تو بادشاہت کے ساتھ تھی اور آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ تھی، اس کا درجہ اونچا ہے کہ سخاوت فقر کے ساتھ تھی، سخاوت فقر کے ساتھ، ان کی سخاوت تھی بادشاہت کے ساتھ۔ تو جو سخاوت فقر کے ساتھ ہے وہ بادشاہت کی سخاوت سے بہت اونچی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ ہمارے چلنے کا راستہ ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے۔ راستے کا مطلب صرف کام کا طریقہ کار نہیں ہے، صرف کام کا طریقہ کار نہیں ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، گشت کر لو، تعلیم کر لو، مشورہ کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا راستہ ہے۔ میرے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا اتباع کرے وہ میرے راستے پر میرے مزاج کے اعتبار سے چلے، انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی اس راستے پر ہوں، میرا اتباع کرے وہ اس راستے پر چلے میرے مزاج کا پابند ہو کر۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تواضع اور آپ کے ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے۔
بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو، یہ نہیں کہ میرا مقام پہچانو، یہ نہیں، مجھ سے بدلہ لے لو. یہ آپ کی تواضع کی بات ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو. آپ صفحے درست فرما رہے تھے، تو ایک آدمی آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے اس کو چھڑی سے برابر کیا، وہ اس کو لگ گئی، اس نے کہا آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں بدلہ لوں گا، تو میں بدلہ لے لو. چھڑی اس کے آدمی دے دی، چلو بدلہ لے لو. نے کہا نہیں، میں کپڑے اتارے ہوئے تھا، آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے اتاریے، بدلہ میں اس طرح لوں گا. آپ نے کپڑے اتار دیا. سانی کا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، ان کا مقصد تو مہر نبوت کو چومنا تھا. انہوں نے پیار کر لیا پیچھے آ کر آپ کی مہر نبوت کو. ہاں، یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں کام کرنے والوں کے لیے. یہ کام بڑا بن کر نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بڑائی کے طریقے ہیں ان میں مقابلے ہیں، جتنے بڑائی کے طریقے ان میں مقابلے ہیں، اور جتنے بھلائی کے طریقے ہیں ان میں تواضع ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں کسی نے کہا کہ ابو بکر تو امیر المومنین بن گئے، ہماری بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ رسول لیا انہوں نے کہا ابو بکر وہی ابو بکر ہے جو پہلے تھا، خلافت اس کو بدلنا نہیں ہے. لاؤ تمہیں کیسے دودھ چاہیے؟ ابو بکر آج بھی دودھ نکالے گا، ابو بکر آج بھی دودھ نکالے گا خلافت کے ساتھ. لڑکیاں بکریاں لے کر آتی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاگ والا بغیر جھاگ والا جس کو جیسے چاہیے ایسے نکال کر دیتے خلافت کے زمانے میں. یہ ہمارے لیے اصول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام بڑا ہے. جب کام بڑا ہے تو بڑے کام کی وجہ سے بڑائی پیدا ہوتی ہے. کام مشہور ہے تو مشہور کام کی وجہ سے شہرت پیدا ہوتی ہے. کیا شہرت؟ جی ہاں. اور شہرت اور بڑائی یہ دونوں چیزیں اخلاص کے خلاف ہیں. شہرت بھی اور بڑائی بھی دونوں اخلاص کے خلاف ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو مشہور نہیں ہوتے. اگر غائب ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اگر حاضر ہو جائیں تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے، وہ ہوتے ہیں مخلصین.